أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام. حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النباس واللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم إن أفضل الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الحق عند السلطان الجائر. مل کے سجادی درود کی تلاوت فرما دیجیے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجتوں کی برابری کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں. تاجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے اس سے بلندر صلوات ہدیہ فرمائیں. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے. وہ پروردگار کہ جو مشرق کی آغوش سے اس طرح آفتاب کو نکالتا ہے جیسے کل شب ڈوبا ہی نہ ہو، اور پھر وہ آفتاب اپنی کرنوں کا قافلہ لے کے قبرستان مغرب میں دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کا پروردگار پھر اس کے مزار پہ سیاہ شب کی چادر اوڑھا کے ستاروں کی گل پاشی کر کے بتاتا ہے کہ طلوع بھی میں کرتا ہوں، غروب بھی میں کرواتا ہوں. اور تمام درود و سلام ہو اس ہستی پر جو زمین پہ بیٹھ کے انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے بتائے کہ علی مائے ہو. تھوڑا بیدار رہیں گے میرے ساتھ. آج سید سجاد کا خطبہ سنانا ہے آپ کی خدمت میں. میں نے لفظ کہا کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے اسے علی کہتے ہیں. یہ بات اب پرانی ہو گئی. مورخ نے لکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے. حضور سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین ہے جو سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. جو حصہ نور کے روبرو آ جائے وہاں اجالا ہو جاتا ہے، جہاں پشت ہو جائے اس کے مقدر میں تاریکی ہو جاتی ہے. یہ تو ویسے بھی قانون نور ہے. نور کے ساتھ چلو گے تو تمہاری نسلوں میں اجالا ہوگا. نور کو پشت کرو گے تو تمہارے شجرے میں تاریکی اترے گی. اور ویسے بھی نور کی عادت نہیں ہے چکر کاٹنا. نور اپنی جگہ پہ رہتا ہے، زمینیں چکر کاٹا کرتی ہیں. تو اب ذرا جملہ سماعت فرمائیے گا. جو بھی سائنس کا طالب علم ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ قائم ہے. کرۂ ارض کا گھومنا، گردش کرنا فلسفہ لیل و نہار کو جنم دیتا ہے. تو اب مجھے کہنے کی اس پنڈال میں اجازت دیجیے کہ علی نے ڈوبا ہوا سورج نہیں پلٹایا، بلکہ انگشت کے اشارے سے کرۂ ارض کو گھما رکھا تھا. نہیں ہاں بلند کر کے حیدری.
अंगुष्ठ के इशारे पे कुर्रे अर्ज घुमा रहा था। ये आपने मुहावरा तो सुना होगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। ये बस अबू तालिब के बेटे को जेब देता है, इसलिए कि उसने दुनिया को इधर भी किया। उठे हुए हाथ सलामत रहे, मेरे सामने अमीर भी साथ बोले, दुनिया को उधर भी किया। मैं हाथ जोड़ के शाह नजफ की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार आपने डूबे हुए सूरज को पलटाया या जमीन को आपने गर्दिश दी, आखिर वजह क्या थी? फरमाया जिहाद का वक्त था, अली जिहाद में मसरूफ था, बाकी तो वो थे जिनकी तलवारों को जंग लग गया, भागते थे तो मदीना से 2 किलोमीटर आगे अपनी बीवी से पूछते थे बाजी मदीना आ गया है। एक अली तो था जो लड़ता था, एक अली तो था जो जिहाद, एक अली तो था जो जिहाद करता था। मेरे मौला जिहाद कर रहे हैं, जिहाद करते करते सूरज गुरूब होने के करीब आ गया, नमाज का अव्वल वक्त कज़ा होने लगा। सरकार की बारगाह में शाह नजफ आए, कहा आका नमाज का अव्वल वक्त कज़ा हो चुका, इससे पहले कि नमाज कज़ा हो मुझे इजाजत दीजिए, सूरज को ना बुलाऊं। मेरे मौला ने फरमाया अली तो जब नमाज पढ़ वही अव्वल वक्त नमाज है। लेकिन मेरे मौला ने फरमाया सरकार हो नहीं सकता कि अबू तालिब का बेटा नमाज को अव्वल वक्त से बाहर पढ़े। अली ने डूबे हुए सूरज को वापस पलटाया या अंगुष्ठ पे कुर्रे अर्ज को घुमाया। मौला ये पैगाम देना चाहते थे दुनिया तो इधर उधर हो सकती है पर अली वालों की नमाज का अव्वल वक्त कज़ा नहीं हो सकता। अरे हिजरत की शब पे कौन था पर्दे के दरमियां, अले खालक ने घर बुला के कहा या जो डूबा हुआ सूरज पलटाए उसे हैदर कहते हैं, जो शाम के दरबार में विलायत अली का सूरज उभार दे उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। तवज्जो है ना हज़रात? आज मेरा जी चाह रहा है योम सज्जाद के मौके पे खुतबा सज्जाद सुनाया जाए, और मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारों से कि कोशिश करें कि निसाबों में उनको निकालें जिन्हें पूछता ही कोई नहीं, उनको डाले जिनके सदक़े आज इस्लाम जिंदा है। और ये पीछे भी मसला बना, आपको मालूम होगा निसाब का कि उसमें अली उठा लिया था, हम उन किताबों पे लानत कर दिया जिनमें अली मौजूद ना हो। तो ये हमारा पैगाम हो गया दोस्तान ज़हरा से कि गवर्नमेंट ये तमाम मजमे गुजारिश करते हैं बेहतर है कि अली डालो, वगरना अगर हमने अली डाल दिया बात मुश्किल हो जाएगी। या किसी ने कहा था आले नबी का जिक्र था जिन वाक़यात में, वो वाक़यात मिलते नहीं दीनियात में, जिस नाम पे भीख भी मांगे नहीं फकीर वो नाम शामिल कर दिए इस्लामियात में। रहमत करो मेरे जवान, मुझे फैसलाबाद का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इलाकों में आज भी जब भी कोई दरवेश कलंदर फकीर गली में गुजरता है हाथ में कशकोल उठा के कहता है हुसैन लजपाल का वास्ता, ज़हरा के बेटों का सदका मुझे कुछ दो, तो सामीन जो तुम्हें दुनिया में 2 रोटियां नहीं दिला सकते वो जन्नत खाक दिलाएंगे। कुछ पीर कहेंगे हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है, जाए तो कहाँ जाए हक छीना था जिनका दरवाजा है जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। जवानों ने मुझे छेड़ दिया, चलो इसी रुबाई पे मैं कुरान की आयत सुनाता हूँ। कुरान कह रहा है तबर्रा अल्लज़ीना तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ, वो क़यामत का दिन होगा जब पीर अपने मुरीदों पे तबर्रा कर रहे होंगे। क्या बात है फैसलाबाद।
میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی وہ تبرہ کرے ان پر جو اتباع کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین ویقول الذین اتبعوا لو ان لنا کرا نتبرأ علیہم کما یتبرأ علینا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بعد میں کہیں اے اللہ ایک بار تو ہمیں زندگی دے تو صحیح، ہم اپنی ساری زندگی پیروں پہ تبرے میں گزار دیں گے۔ تو سامعین آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں مل کے تبرہ کرے فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ، کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو سامعین یہ خطبے شامل کیے جائیں پاکستان کے نصابوں میں، کریکولم ڈیولپمنٹ بورڈ ان خطبوں کو ڈالے جن کے صدقے الحمدللہ یزیدی اسلام ختم ہو کے حسین اسلام ابھر رہے گا۔ دو خطبے تاریخ کی جھولی میں ایسے ہیں جس نے اسلام کو بچا لیا، ایک خطبہ جو سید سجاد نے دربار میں دیا، دوسرا خطبہ جو حسین کی بہن نے دربار میں دیا۔ دونوں خطبوں کا بس مزاج ذرا مختلف تھا۔ سجاد یہ بتا رہا تھا کہ ہم کون ہیں، زینب یہ سمجھاتی رہی کہ تو کون ہے۔ نہیں جو ابھی تک نہیں سمجھ سکا میں جملہ تبدیل کروں، جو مرد ہو کے شام میں تولا کرے اسے سجاد کہتے ہیں، جو عورت ہو کے تبرہ کر رہی اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ زینب چلی تو جبر کا سورج پگھل گیا، قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا، ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا، خطبوں کے دائروں میں زمانہ سمٹ گیا، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ اور بی بی زینب نے فرمایا تھا یا یزید کد قیدک وسعصایک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت محیانا۔ علی کی بیٹی یہاں زبان دے کے جا رہی ہے، تو جتنا ظلم و ستم و بربریت کر سکتا ہے کر کے دیکھ، میں زینب کہہ کے جا رہی ہوں جب تک قیامت باقی ہے حسین باقی ہے۔ نہیں اتنا بڑا مجمع میرا جی چاہ رہا ہے۔ آج جو وعدہ دربار شام میں علی کی بہن علی کی بیٹی نے کیا، حسین کی بہن نے کیا، اکبر کی ماں نے کیا، سجاد کی پھوپھی نے کیا کہ جب تک قیامت رہے گی تب تک حسین رہے گا، ابھی بھی ہم آج ممبر سے وعدہ کر رہے ہیں ہماری جانیں تیرے حسین پہ قربان، ہمارا خون تیرے حسین پہ قربان، ہماری نسلیں تیرے حسین پہ قربان، ہمارا مال تیرے حسین پہ قربان، ہمارا شجرہ تیرے حسین پہ قربان، ہماری جوانی تیرے حسین پہ قربان۔ اب جو بھی للکارے زینب کبریٰ پہ آمادہ ہوگا لبیک کہنا چاہتا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کرے، فلک شگاف نارا قمر مزاج بن کے، روزر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، زینب حیثیت بن کے، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پوری طاقت سے اس سے اونچا لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ کربلا بنا دیا آپ نے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ اربعین پہ ایک شعار بلند کرتے ہیں عرب، ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، زہرا تیری چادر کا واسطہ ہم مر تو جائیں گے پر حسین نہیں چھوڑیں گے۔ اور کوئی یہ گمان نہ کرے کہ میرے صدقے عزاداری باقی ہے، کیا منہ اور کیا مسحور ادا، ہم صدقے عزاداری کے زندہ ہیں، وہ ہیں تو ہم جی رہے ہیں۔ یہ خطبہ جو سید سجاد نے دیا، کس نے کہا کہ سجاد نے جنگ نہیں لڑی؟ جیسی جنگ سجاد نے لڑی ایسی تو عباس نے بھی نہیں لڑی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت 700 کرسی نشین نشے میں دھن تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اپنے آنکھوں پہ قابو رکھیے، مجھے جملے کہنے دیجیے۔ چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا، 21 ممالک سے وزراء بلائے گئے۔ یہ شہر شام جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے جسے خالد بن ولید نے فتح کیا؟ اس کے بعد ایک اور شخص اس پہ 42 سال حکمران رہا، اس کے بعد یزید کی باری آئی۔
اس شہر شام کے منبر پہ علی ولی اللہ کے خلاف دشنام درازی ہوتی تھی، میرے سرکار کے خلاف گالیاں بولی جاتی تھی۔ آج لوگوں کو ہمارے تبرہ سے تکلف ہے تو پہلے ان پہ لعنت کرو نا۔ یہ رسم ہم نے نہیں ڈالی اور ہم پسند بھی نہیں کرتے، اور نہ علی کو گالیاں دینے والے اچھے لگتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب ہے کہ اپنے کردار کو ان سے فاصلے میں رکھو، یہ ہے تبرہ کا معنی۔ تو سامنے گرامی قدر اس شہر کے اندر علی دشمنی عام تھی۔ حد یہ ہے کہ جب کوفہ سے شہادت علی کی خبر شام پہنچی تو بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے مال علی جلب المحراب، علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ اس قدر نعوذ باللہ چہرہ علی کو مس کیا گیا ان منبروں پہ۔ 72 سال کا طلسم جو اپنے خطبے کی طاقت سے توڑ دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ پورے دربار میں زلزلہ آیا جس وقت سجاد نے خطبہ شروع کیا۔ اب آئیے ذرا منظر دیکھیے گا، سامنے 700 کرسی نشین تماشائی موجود ہیں، یہاں اسیروں کا قافلہ داخل کیا جاتا ہے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، قدموں میں بیڑیاں، توپ و سلاسل میں جکڑا ہوا علی کا شہزادہ داخل ہوا۔ یہاں اس لعین نے اونچی آواز سے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے مولا کوئی گفتگو نہیں، ایک منبر لگا ہوا تھا جس پہ ایک درباری خطیب یزید کے فضائل پڑھ رہا تھا، اور ایک مرتبہ سید سجاد نے بڑھ کے عرض کیا اے یزید مجھے منبر پہ آنے کی اجازت ہے۔ نہیں، میں جوش میں آ کے تبدیل کر کے جملہ وہی بولوں جو سید سجاد نے بولا۔ فرمایا اتعذرنی ان اصعد علی هذه الآباد، اے یزید اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت ہے۔ نہیں سمجھے؟ سامعین سجاد بتا رہا ہے جس منبر پہ علی نہ پڑا جائے وہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے آگے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ سید سجاد نے یہ کہا تو یزید نے فوراً کہا کوئی اجازت نہیں۔ یا ایک مرتبہ ساتھ والے لوگوں نے کہا یہ نحیف، یہ مریض، یہ قیدی، یہ کیا کرے گا، بات کرنے کی اجازت دے۔ یزید جانتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یہ تاریخی جملہ یزید نے دربار شام میں کہا، کہنے لگا واللہ ما ينزل علی المصعد الا وقد یفزخ لی ولابی۔ فرمایا یہ سجاد اگر بول پڑا تو میرا شجرہ کھنگال کے رکھ دے گا، اگر یہ بول پڑا تو پھر ہماری حکومت نہیں رہتی۔ یہاں اصرار بڑھنے لگا، یہود و نصارہ نے مل کے کہا اسے بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یا اجازت دی گئی۔ سید سجاد اپنے توق و سلاسل کو تھامے ہوئے، خدا کی قسم اتنا ذوالفقار نے جنگوں میں کافروں کا نقصان نہیں کیا جتنا دربار شام میں سجاد کے خطبے نے منافقوں کا نقصان کیا۔ میرے مولا نے خطیب جہل کو دیکھا، خطیب بد سخن کو دیکھا، اور دیکھ کے ارشاد فرمایا، یہ جملہ میں گزارش کروں گا امام بارگاہوں کے اوپر پینافلیکس میں چھپا دیا جائے۔ میرے مولا نے اسے دیکھ کے فرمایا ایھا الخاطب اشتریت سخط اللہ برضا المخلوق۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو نے گھاٹے کا سودا کیا، تو نے بندے راضی کر کے اللہ ناراض کر دیا۔ میں جملہ منتقل کروں، اس جملے کو سجا کے بولوں تو یوں بنے گا، سید سجاد دربار شام میں خبر دے رہے تھے دو قسم کے خطیب ہیں، ایک حسینی خطیب، ایک یزیدی خطیب۔ دونوں کی پہچان یہ ہے جو مجمع راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو راضی کرے بھرے مجمع ناراض ہو جائے۔ یہ معیار ذہن میں وہ حسینی خطیب ہے۔ خطیب آئے قربتاً اللہ کے لیے، خطیب آئے عبادت سمجھ کے وضو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میرے سید سجاد تشریف لائے، پورے مجمع کو نگاہوں کے حصار میں لیا۔ روب و جلال و دبدبہ ایسا تھا کہ اگر ٹھہر کے سورج کو گھور لے تو اس کی جبین سے پسینہ نہ چھوڑے۔ فصاحت و شجاعت ایسی تھی کہ نہج بلاغہ بھی در فصاحت اٹھانے کے لیے قدموں میں آ گئی تھی۔ ابراہیم داد دے رہے تھے، علی حیدر مرتضیٰ کہہ رہے تھے ایسی تو ہم بھی جنگ نہ لڑے، سجاد جیسے لفظوں سے تو کاٹ رہا۔
सर हुसैन ने मरहबा की सदाएं बुलंद की, सैयद सज्जाद ने खुतबा शुरू किया। जहाँ जहाँ बैठे हो मेरे मौला अली के 90 से ज़्यादा फजाइल हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान से सुनना चाह रहे हो तो दाद मुझे नहीं सैयद सज्जाद को देना। मेरे मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओतीना बिसिद्दिन व फुज़्ज़िलना बिसब्इन ओतीना इल्मा वल इल्मा वस्समाहत वल फसाहत वश्शजाअत वल महब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबिय्युल मुख्तार व मिन्नस सिद्दीक़ व मिन्नत तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व सय्यदुश शुहदा व मिन्ना सिफ्ता हाज़िहिल उम्मा मिन्ना फातिमतुज़ ज़हरा as-सिद्दीक़तुत तय्यबतुत ताहिरतुल मुतहहरा अय्युहन नास मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरफनी अक़बतुहु बिहसबी व नसबी अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु खैर मन ताला वरतदा अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा अना इब्नु खैर मन ताफ़ा व सआ अना इब्नु खैर मन उसरिया बिही इला समा अना इब्नु मन औहा इलैहिल जलील मा औहा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकतिस समा अना इब्नु लज़ी क़ाल फ़ीहि अल्लाह तना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना दुनुवन वक़्तिराबन मिनल अलिय्यिल अअला अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु अलील मुर्तज़ा अना इब्नु मन ज़रब ख़रातीमल ख़ल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर एक मर्तबा अंगड़ाई लेकर शेर नईस्तान हैदर बन के अब्बास के जलाल को लफ्ज़ों में समेट के अली पढ़ना शुरू किया। फरमाया अना इब्नु मन ज़रब बिसैफ़ैन व ताना बिरुबहैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन व सल्लल क़िबलतैन व क़ातल बिबदर व हुनैन व लम यकफ़ुर बिल्लाहि तरफ़त ऐन अना इब्नु सालिहिल मुमिनीन व वारिसिन नबिय्यीन व क़ातिलिन नाकिसीन वल क़ाशितीन वल मारिकीन व ज़ैनिल आबिदीन व ताजिल बक्काईन व असफारिस साबिरीन मिन आल यासीन रसूल रब्बिल आलमीन अना इब्नुल मुअय्यद बिजिब्राईल अल मंसूर बिमीकाईल अना इब्नु सैफिल्लाह बुस्तान हिकमतिल्लाह नासिर वलिय्यिल्लाह ऐनुल्लाह उज़ुनुल्लाह जंबुल्लाह लिसानुल्लाह अना इब्नु मन ज़रब ख़रातीमल ख़ल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह अना इब्नु अशअहुम इनानन असद्दुहुम अज़ीमतन अब्ज़ाहुम अज़ीमतन अना इब्नु वारिसिल मशअरैन सय्यदुल इमामैन मजमउल बहरैन अना इब्नु वारिसिल मशअरैन मजमउल बहरैन सय्यदुल अवलैन असदुन नासिलुन यदहनुहुम फिल हुरूब तहनर रिहा अना इब्नु समहिन सखियन बहलुलन ज़कियन तुहामियन शजरियन बदरियन अक़दियन वलियन इब्न वली इब्न अलीयन अना इब्नु मतलूब कुल्ल तालिबिन गालिब अला कुल्ल गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। शजरा खबीसा को सामने रख के शजरा तैयबा के बेटे ने पहला जुमला फरमाया ओ दीना बिसिद्दिन अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें अता की हैं। ये जो 6 है ये फजीलत नहीं। भाई फसाहत सज्जाद को समझने के लिए मुझे मुकदमा बनाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें अता की। ये जो 6 है ये चीज़ें हैं, फजीलत नहीं। वो जो फजीलत नहीं है उनमें पहला इल्म है। क्या सुन रहे हैं आप? मैं समझा नहीं सका। मौला फरमाते हैं ये फजीलत नहीं है। जो फजीलत नहीं है उनमें पहला इल्म है, दूसरा समाहत, तीसरा शजात, फसाहत और शरीफ माओ के बच्चों के दिलों में 14 की मोहब्बत। ये फजीलत नहीं है। सरकार दस्त बदस्त आपकी खिदमत में हाजिर हो। हमने तो आज तक मिंबर से सुना कि इल्म फजीलत है, हिकमत फजीलत है, शजाअत फजीलत है, सखावत फजीलत है। फरमाया वो छोटे मयार की मजलिस थी। आज मजलिस का खतीब सैयद सज्जाद है।
آج معیار بلند کرنا پڑے گا. سرکار کیا ماجرا ہے؟ فرمایا علم ہمارے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ علم فخر کرے کہ علی کے جوتیوں کے قابل ہو گیا. علی کے لیے فضیلت نہیں. درود بھیجے گا بر محمد والے. اونچی آواز سے صلوات کی تلاوت ہو. علم فضیلت نہیں ہے، علم فضیلت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ تعجب کر کے سرکار امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار آپ بتائیے، سجاد تو کہہ چکا کہ علم فضیلت نہیں ہے، ہمارے لیے علم فضیلت نہیں ہے، شجاعت فضیلت نہیں ہے. آپ بتائیے فضیلت کیا ہے؟ علی نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے فرمایا کفا بی عزن ان تکون علی ربا. علی کے لیے بس یہ عزت ہے کہ وہ میرا رب ہے. کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. اور علی کے لیے فخر یہ ہے کہ علی اس کا بندہ ہے. مجھے جیسا خدا چاہیے تھا مجھے مل گیا. معبود تجھے جیسا بندہ درکار ہے علی کو ویسا بنا. مجمع میرے ساتھ ہے، آخری بندے تک تو مل کے آؤ دعا کرتے ہیں. سرکار آپ ہی کے فصاحت کے جملے کے سائے میں ہم جملوں کو یوں بناتے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے بھگوڑے امام نہیں دیے، کرار امام دیے. یا علی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں. اس بات پہ ہمیں عزت محسوس ہوتی ہے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں. یا علی جیسا امام ہمیں چاہیے تھا ہمیں مل گیا، جیسا شیعہ آپ کو چاہیے ہمیں ویسا بنا. علم و حلم و سماحت و فجاحت. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں فضلنا بأننا من النبی المختار. پہچانو میں محمد کے گھرانے والا. میرے گھر میں خدا نے علی کو اتارا ہے، میں بطول کی اولاد میں سے ہوں. سرکار لگتا ہے آپ نے اپنے دادا علی کی نہج بلاغہ سے اقتباس کیا ہے. اسی کے باپ کے سامنے علی نے نہج بلاغہ کے خط کے اندر لکھا، فرمایا تجھے بہت شوق ہے کہ شام کی فوج کوفہ میں لے آئے تو پھر لے آ، لیکن یہ دھیان رکھنا فوج کے سہارے جو لڑے وہ علی نہیں ہوتا. تو اپنی فوج الگ رکھنا، میں اپنی فوج الگ رکھوں گا. تو بھی میدان میں آنا، میں بھی میدان میں آؤں گا. مولا فرماتے ہیں ایسے ہی کہیں آ نہ جانا، میں وہ تلوار لا رہا ہوں جس سے تیرے دادا کو بھی مارا ہے، تیرے بھائی کو بھی قتل کیا. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں خطبہ امیر شام کو میرے مولا نے فرمایا تیرا شجرہ اور ہے، میرا کنبہ اور ہے، تیرا خاندان اور ہے، میرا خاندان اور ہے. اور یہ جملے سرکار کی فصاحت کے معراج جملے ہیں. فرمایا منکم صفیۃ النار ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ، منکم حمالۃ الحطب منا فاطمۃ الزہرا، منکم ابن النار ومنا سید الابرار. فرمایا تیرا خاندان اور میرا خاندان اور، تیرے گھر میں جہنم کے بچے رہتے ہیں، میرے گھر میں جنت کے سردار بستے ہیں. تیرے گھر میں وہ ہیں جن پہ اللہ ہر روز لعنت کرتا ہے، میرے گھر میں وہ رہتا ہے جو آسمان سے خدا کے سلامی کے لائق ہے. اور آخری جملہ اس فقرے کا میرے مولا فرماتے ہیں تیرے گھر میں کوئی اور ہے، میرے گھر میں کوئی اور. میں اشارے سے سمجھاؤں گا، بات کھلنی نہیں ہے. فرمایا میرے گھر میں بیویوں کی سردار فاطمہ رہتی ہے، تیرے گھر میں جہنم کا ایندھن سر پہ رکھ کے محمد کو ابتر کے تانے دینے والی رہتی. من عرفنی فقط عرفنی. جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ سر اٹھائے. میرے مولا نے فقرہ فرمایا انبأتہ بحسبی و نسبی. اس پورے مجمع میں ایک میں ہی تو ہوں جو سب والا بھی ہے نسب والا بھی ہے. پھر میرے مولا نے رمزی جملہ فرمایا تم تو رات کی تاریکیوں میں پیدا ہوتے ہو، اللہ ہمیں اجالوں میں اتارتا ہے. تیرا اور ہے میرا اور. پھر سرکار آپ نے فرمایا میرا حسب و نسب کیا ہے.
یہ میں اگر سمجھا سکا تکنیک میرے مولا کی، فرمایا ہمارے لیے فضیلت نہیں ہے علم، نہیں ہے علم، یہ کہا۔ پھر فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فضیلت یہ ہے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، فضیلت یہ ہے کہ بطول کا بیٹا ہوں۔ اچھا یہ ہوگی فضیلت۔ اب نسب و حسب میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ یہی نہ کہ رسول کے گھر سے ہوں، میں بطول کے گھر سے ہوں، میں حسین کے گھر سے ہوں۔ نسب و حسب میں میرے مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں ہل و حرم کی اولاد، یا میرے مولا محو طواف خانہ کعبہ تھے، یا ایک بادشاہ نے کہا یہ کون ہے جو سر جھکائے ہوئے محو طواف کعبہ ہے کہ ہر شخص اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اس نے جاہلانہ تعارفانہ جملہ کہا یہ کون ہے؟ برابر میں فرزدق کھڑا تھا، کہا اگر تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے تو کعبہ سے پوچھ، وہ بتائے گا کہ میرا سردار آ گیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے حیدری، انا ابن من سار باب سیفین و طالب رمحین، میں اس مجاہد کا پسر ہوں جو دو تلواروں سے جنگ لڑا کرتا تھا، میں سست گھوڑے والے جنگجو کا بیٹا۔ یہ جملہ ہے میرے مولا۔ اور عرب کے لوگ بطور طنز کہا کرتے تھے، میرے مولا علی کا دلدل ذرا سست چلتا تھا۔ کسی نے کہا یا علی ہر جنگجو کو تیز گھوڑا چاہیے، ایک آپ ہیں کہ سست گھوڑا لیے پھرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تیز گھوڑا اسے چاہیے ہوتا ہے، کہا تیز گھوڑا اسے چاہیے ہوتا جس نے یا تو جنگ سے بھاگنا ہو یا سامنے والے کو بھگا دینا ہو۔ فرمایا نہ تو ذوالفقار خراب ہے نہ علی۔ من ضرب بسیفین و طالب رمحین و ہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل مرحب و انتر و بدر و حنین و احد و جنگ خیبر ہے۔ اور ایک جملہ میرے مولا کا بڑا معراج کا جملہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جب وہ یہاں ذوالفقار چلاتا ہے اللہ کے فرشتے وہاں تعجب کرتے ہیں، پروردگار یہ جہنم نیچے تو نہیں آ گئی؟ اس کے ذوالفقار سے ابلنے والی چنگاریاں، یا من عجبت من ضرباتہ ملائکۃ سبع السماوات، قبلہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اے اس پہ سلام کہ 7 آسمان کے فرشتے جس کی چلتی ذوالفقار کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ من ضرب بسیفین و طالب رمحین و صلی القبلتین، میں اس نمازی کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی۔ یہ رمزی جملے ہیں جو میرے مولا فرما رہے ہیں۔ سامعین یہ ماجرا ہے جس وقت سرکار ختم المرتبت نماز مغرب کے بعد در مسجد سے باہر آسمان کی طرف رخ کر کے اشاروں میں خدا سے کچھ کہتے تھے۔ آواز آتی تھی قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محمد تیری نگاہوں کے اشاروں کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ آتے جاتے یہودی کہتے تھے محمد دین نیا، خدا نیا، طریقہ نیا، تو قبلہ پرانا۔ میرے مولا فرماتے تھے پروردگار بس لوگوں کے تانے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اب مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھوں، میرا رخ ادھر موڑ جہاں علی آیا ہے۔ ہم تیرا پلٹا ہوا چہرہ، تیری کروٹ لب دیکھتے ہیں کہ تو ہم سے کچھ کہتا ہے۔ اور یہ عظمت سرکار کا فکرہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی وہابی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سب مل کے اس کے اوپر دعا دیجیے گا۔ میرے مولا نے قرآن کہتا ہے فَلِنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ تو قبلہ بدلنے کی بات کر رہا ہے تو مجھ خدا کو چاہیے، یہ خدا کہہ رہا ہے، لہجے کا دھیان رکھیے، مجھ خدا کو چاہیے کہ میں آپ کا رخ ادھر موڑ دوں جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری کائنات اس لیے عمل کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس لیے قبلہ موڑ رہا ہے محمد راضی ہو جائے۔ اچھا یہ بھی پروردگار کی اسٹریٹجی ہے،
اس نے قبلے کی تبدیلی کا اعلان چوک میں نہیں کروایا، چاہتا تو وہی بھیج دیتا آج کی نماز دوسرے قبلے کی طرف۔ سارے مسلمان صف بستہ مصطفیٰ کے پیچھے، سرکار کے بالکل قدموں کے پیچھے سر رکھا کرتے تھے، علی مرتضیٰ۔ اب منظر دیکھنا میرے مولا کے فکرے کی بلندی دیکھیے، میں اس نمازی کا بیٹا جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی۔ جملہ آخری بندے تک، اس میں راز کیا، اس میں رمز کیا، اس میں اشارہ کیا ہے، سرکار کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ادھر میرے سرکار نے قیام ختم کیا، سجدے کے لیے جھکے، جبرائیل آ گیا، کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے سجدہ دوسرے قبلے کی طرف، سجدہ دوسرے قبلے کی طرف۔ یہاں سرکار سجدے میں مڑے، جائیے جا کے اپنی مرضی کی کتاب کھولیے، اور جا کے میرا نمبر بھی ہے، بعد میں مجھ سے رابطہ بھی کر لینا، اگر غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ ادھر مصطفیٰ نے چہرہ موڑا، سارے مصلی، یہی کہتے ہیں نا جی نماز پڑھنے والے کو، میں نمازی کو مصلی کہتا ہوں، بعد میں کوئی ایسے نہیں کہتا، مصلی یعنی نماز پڑھنے والے۔ سارے مصلیوں کی قبلہ گاہ اور تھی، ادھر محمد نے رخ موڑا، ادھر محمد نما نے رخ موڑا، سرکار کے پیچھے پیچھے قبلہ تبدیل کیا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو، باقی سب غلط قبلے کی طرف تھے، ایک یا محمد کا قبلہ ٹھیک تھا یا علی کا قبلہ ٹھیک تھا۔ تو جملہ سنیے گا، جو علی ایک لحظے کے لیے محمد سے فاصلہ نہ رکھے اسے بلا فصل ہونا زیب دیتا۔ زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، غبار دیدہ ہے دل کا غبار صاف نہیں، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، علی حق نعرہ انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث علی کا بیٹا ہوں۔ با سرکار تیری فصاحت کے صدقے اس دربار میں کہہ رہا ہے جنہوں نے یہ کہہ کے لوٹایا تھا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، میں نبیوں کے وارث علی کا بیٹا۔ اور بس آخری جملہ، جملے تو بہت سارے ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرے مولا نے فرمایا انا ابن سہم من مرام اللہ عز وجل علی المنافقین۔ میں نے قبلہ عربی میں بڑی شاعری کی، میں بلکہ یہاں ذیشان بیٹھے میرا چھوٹا بھائی بڑا پیار ہے، میں نے فرحان کو 2 عربی نوحے بھی لکھ کے دیے، اور کوشش ہوتی ہے کہ عربی میں آج بھی شاعری کروں۔ خدا کی قسم سارے عربی کے شاعری اور دیوان صدقے سے ایک جملے، اتنی بڑی فصاحت کا جملہ شاید تاریخ عرب میں کسی نے نہ بولا۔ اسی لیے کسی عرب ادیب نے کہا تھا اگر سجاد کے خطبے کی ایک سطر دنیا کے عوض خریدی جائے تب بھی یہ سودا نقصان میں ہے۔ اتنا بھاری سید سجاد کا خطبہ، فرمایا انا ابن سہم من مرام اللہ عز وجل علی المنافقین۔ اچھا، اس فکرے کی فصاحت میں گہرائی میں اترنے کے لیے مجھے ایک مثال کا سہارا لینا ہوگا۔ سامنے یہ جو تیر انداز ہوتے ہیں ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترکش، ایک تیر اور ایک کمان۔ ترکش وہ تھیلا ہوتا ہے جس میں تیر ہوتے ہیں، تیر تو تیر ہوتا ہے، کمان جس چلے میں ڈال کے تیر کو پیوست کیا جاتا ہے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں میں کس کا بیٹا؟ سرکار فرماتے ہیں میں ترکش توحید سے، ترکش توحید سے، منافقین کے نشانے پہ چلے ہوئے تیر علی کا بیٹا۔ اور اتنی سینس تو کتے میں بھی ہوتی ہے، اسے پتھر مارو وہ پتھر سے نہیں لڑتا، اس سے لڑتا ہے جس نے مارا ہوتا ہے۔ تو اگر علی کسی سے ٹکرا جائے تو جنگ علی سے نہیں اللہ سے ہو رہی ہے۔ سجاد گرج رہا تھا،
کیا پورا دربار شام درز رہا، بغاوت کا سما بلند ہونے لگا اور تاریخ لکھ رہی تھی ہتھ کڑیاں اس نے پہنی، قیدی یزید لگ رہا تھا، کب کپاتا ہوا اپنا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یا مؤذن سے کہا اذان دو، 6 طرفوں سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سید سجاد نے احترام اذان میں خطبے کو بند کیا، آواز آئی اللہ اکبر۔ سجاد نے فرمایا تو صرف بول رہا ہے، میرے خون میں بھی اللہ اکبر، میرے لہو میں بھی اللہ اکبر، میری نس نس میں اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سجاد نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں بس تو ہی معبود ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ گرج کے فرمایا مؤذن چپ، یزید کی طرف رخ کر کے کہا بتا ظالم محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یزید نے کہا تیرے جد ہے۔ تڑپ کے سجاد فرماتا ہے پھر حیا نہیں آتی اسی محمد کی بیٹیاں بازار میں اس کا بیٹا جسے کند خنجر سے مارا گیا۔ یہ خطبے کے حصے ہے عزادارو۔ میں اس کا بیٹا جسے بہتی فرات کے ساحل پہ پیاسا ذبح کیا گیا۔ پھر میرے مولا سجاد فرماتے میں اس کا بیٹا جسے مار کے لوٹا گیا، کوئی اس کا امامہ لے گیا، کوئی اس کے نالین لے گیا، کوئی اس کی زرہ لے گیا، جسے کچھ نہ ملا میرے بابا کی انگلیاں کاٹ کے لے گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جس طرح آپ مسلمان ہائے کہہ رہے ہیں نا، پورے دربار میں ایک شور و فغاں بلند ہوا اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا، یہودی کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے۔ فرمایا میں اس کا بیٹا جس کے جنازے کو بعد میں کچلا گیا، میں اس کا بیٹا جسے 3 روز تک جس کے جنازے کو دفنانے نہ دیا گیا، میں اس کا بیٹا جس کی شہادت کے بعد اس کی بیٹیوں کو تماچے مارے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد نے فقرے پڑھے، حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی مرحبا سجاد، بس میرا شہزادہ تو نے حق ادا کر دیا، اے میرا لال تو نے حق ادا کر دیا۔ رونے والوں پہ فقرہ سنو گے، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں یزید امن العدل تخدیر و کائمات و بنات و رسول اللہ سبایا کا ظالم کیا یہ بھی ستم ہوتا ہے؟ ہمیں ان چوکوں سے گزارا گیا جہاں سے ترک غلام گزارے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آج ایک بیمار کا جنازہ برآمد ہوگا، آج ایک قیدی کا تابوت برآمد ہوگا۔ عزادارو جب جب سجاد کا تابوت نکلتا ہے ساتھ میں ہتھ کڑیاں آتی ہیں، بیڑیاں لنگر ساتھ میں آتا ہے، پتہ چلے نا ایک قیدی کا جنازہ آ رہا۔ عزادارو اسے کاندھا ضرور دینا، اس کے بابا کے جنازے کو کسی نے کاندھا نہیں دیا۔ ہم کتنا رو سکتے ہیں، آنسو رو کے منت نہ سمجھ، یہ خون روتا رہا۔ اور میں یہ روایت پڑھنا اس لیے چاہ رہا ہوں تسلی سے تاکہ پتہ چلے سجاد کتنا غیور تھا۔ عزادارو چھوٹا ہے سید سجاد، میرے مولا کی عادت ہے جب جب گھر میں آتے نا تو ماں کو سلام کیا کرتے۔ آج گھر میں آئے سجاد نے ماں کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رو کے حسین سے شکوہ کیا میرا سجاد گھر آیا پر ماں کو سلام نہیں کیا، جو پرانے عزادار ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ رونے والوں سید سجاد گھر میں داخل ہوئے، مولا حسین نے فرمایا ماں کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جو بھی تک نہیں رو سکا۔ سید سجاد نے سر کو جھکایا، رو کے کہا بابا اماں وضو کر رہی تھی، بابا ماں نے سر کے مسے کے لیے چادر اتاری، سجاد کی غیرت نے گوارا نہ کیا، گھر کی 4 دیواری میں ماں کا ننگا سر دیکھوں۔ حسین رو کے چھاتی سے لگا کے کہتے ہیں سجاد صبر رکھنا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، ناچ ناچ کے کہیں گے یہ علی کی بڑی بیٹی۔ عابد کو غذا اور نہ دوا دیتے تھے، وہ جو سوتا تھا تو زنجیر ہلا دیتے۔ ایک دن منحال آیا، مولا سجاد یا دن کو آرام کر لیا کرے یا رات کو آرام کر لیا کہ تڑپ کے میرے مولا فرماتے منحال تیری بہنیں ہیں
یہ روایت نمبر میں پہلی بار پڑھے. تیری مائیں بہنیں ہیں جی مولا. کہا تصور تو کر کمینوں کا مجمع ہو, شریف زادہ ہو, سر سے چادر اتر جائے, تماشائیوں کی بھیڑ ہو. رو کے منہال کہتا ہے سجاد یہ تیرا صبر ہے ورنہ مرد مر جاتے ہیں. میرے مولا رو رو کے فرماتے تھے ہلاکتنی شام, مجھے شام کھا گئی, مجھے شام بوڑھا کر گئی, شام میرا کمر جھکا گئی, شام میرا جگر کاٹ گئی. یا منحال آیا کہنے لگا سرکار شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ عزاداروں میرے مولا نے فرمایا منحال 7 قیامت کے منظر ہے. میں کوشش کروں گا پورے منظر پڑھ سکوں. میرے مولا فرماتے ہیں منحال پہلا منظر یہ ہے نبی جائیوں کو شام کے صدر دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا. جب میں نے کمینوں سے پوچھا کس کا انتظار ہے, عزاداروں جگر تھام کے جملہ سننا. ایک کمینے نے پڑھ کے کہا سجاد ابھی ناچنے والے نہیں ہیں, سجاد ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے, جس کو پتہ ہے زینب کیا ہے. سجاد ابھی شراب بیچنے والے نہیں آئے, اللہ تمہیں شام لے جائے. آج بھی دربار یزید میں ایک دروازہ ہے جسے شام والے بابو سعاد کہتے ہیں, یعنی گھنٹوں والا دروازہ. پوچھو اس کا قصہ کیا ہے؟ کہا 14 اذانیں سنی ہے علی کی بیٹی. صدر دروازے کے باہر فاطمہ کی نازک پلی زینب, رونے والوں ایک قدم اٹھاتی شہزادی, دوسرا قدم رکھتی شہزادی, آخر کار تھک کے زمین پہ بیٹھی. میں نے دیکھا ہے, بڑی بار دیکھا ہے, آپ نے بسوں میں سفر کیا ہوگا, جب کوئی برقعے والی بیوی آئے نا تو مرد رستہ دیتے ہیں. عزاداروں جملہ تو یہی رلانے والا ہے. جب زینب تھک کے بیٹھی ہے نا, ایک کمینہ تازیانہ لہراتا ہوا. اب جو تازیانہ نیچے آیا, تڑپ کے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی, اجڑی ہوئی ماں کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا اماں اجر رسالت مل گیا. مولا سجاد فرماتے ہیں منحال دوسرا منظر, جس وقت شام کا صدر دروازہ کھولا گیا اس وقت چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئی, جس کا کوئی بدر میں مارا گیا ہو, اس علی کی بہو بیٹیاں جس کا کوئی احد میں مارا گیا ہو. عزاداروں کسی نے پتھروں کی بارش, کسی نے ریت پھینکی, جو ابھی تک نہ رو سکا وہ نگاہیں اٹھائے. سید سجاد فرماتے ہیں ایک لعین میرے قریب آیا, اس نے ہاتھ میں آگ اور لکڑیاں پکڑی ہوئی تھی, تمہارے امام کے بدن پہ آگ لگائے. اتنی آواز بلند ہو جتنی جنازوں پہ ہوتی ہے. تمہیں اجڑی ہوئی زینب سلامی دے, زخمی ہاتھوں والی سکینہ تمہارا گریہ قبول کرے. جملہ سنو کہ سید سجاد فرماتے منحال میرے کپڑوں پہ آگ تو لگ گئی, مجھے اتنا بتا جب کسی کو آگ لگے وہ آگ بجھاتا کیسے ہے؟ کہ مولا یا پانی سے یا ہاتھوں سے. کہ پانی بھی نہ ہو ہاتھ بھی بندھے ہوئے. ماتم کرتے جاؤ, بس آخری جملے, آپ تھک رہے ہو عزاداران مظلوم ہے کرنا. میرے مولا فرماتے ہیں جو رو نہ سکا عزاداروں جملہ سننا. میرے مولا فرماتے ہیں میں نے خود کو خاک شام پہ گرایا, کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, رو رو کے کہتا تھا بابا حسین تیرا سجاد بڑا نازک ہے. میں نے آج بھی کچھ قافلہ سالاروں سے سنا ہے. ذیشان بھائی آپ بھی گئے ہو شام, اللہ ہر کسی کو لے جائے. میں نے قافلہ سالاروں کو سنا ہے شام کا ایک بازار ہے جس کا نام ہے سوق حمیدیہ. آج بھی قافلہ سالار بتاتے ہیں اس بازار کے رہنے والوں کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں. جب امتیوں کی بچیاں جاتی ہیں تو قافلہ سالار ہاتھوں میں ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں بیویوں کو حلقے میں گزارنا, شام کے لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں. اب مجھے معاف کرنا جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہے. میرے مولا فرماتے ایک منظر ایسا آیا, میں نے آسماں کی طرف رخ کر کے کہا اے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا. تو مولا کیا منظر تھا. کہا کمینوں کا اشتہا, علی کی بیٹیاں, کبھی ادھر سے تھکا
پکڑنا جوانوں کو وزاداروں. زینب نے تڑپ کے کہا کمینوں چادر نہ دو چلنے کا رستہ تو دو. آخری جملہ تابوت لے آ قیدی کا جنازہ آنے والا ہے. آخری جملہ مجھے پڑھنے دیجئے پھر جلوس برآمد کرنا پھر تابوت برآمد کرنا. یہ قیدی کا جنازہ ہے بیمار کا جنازہ ہے عابد مستر کا جنازہ. میرے مولا فرماتے ہیں منحال کہتا ہے میرے مولا نے آخری منظر پڑھا اتنا روئے سجاد تھک کے بے ہوش ہو گیا. کہتا ہے منحال وہ قیامت کا سما تھا تیرے سجاد کا جگر بیٹھ گیا. اب حوصلے تمام ہوئے صبر کی تنابیں ٹوٹنے لگی. کہ مولا کیا منظر تھا. میں سید زادوں سے پیش کی معذرت سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. میرے مولا فرماتے جب ہمیں داخل کیا گیا ایک رسی میں 17 گردنیں. حسین کی 4 سال کی بیٹی اس کے قد سے اونچی رسی تھی قدم زمین پہ نہ تھے. اللہ لعنت کرے ایک کمینے پہ اشارہ کر کے کہتا اس بچی کو میں نے خریدنا. بہنوں والے بیٹھے ہونا بہنوں والے. آخری جملہ میرے مولا فرماتے میں گرج کے سامنے آیا خبردار کوئی سکینہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. آخری جملہ مولا فرماتے ہیں چاروں طرف سے کمینوں نے تازیانے کی بارش شروع کی. یا فضہ نے بوڑھے ہاتھ کو میرے کمر پہ رکھا کسی نے ہاتھ پہ تازیانہ مارا. حبشی نکل آئے کہنے لگے کوئی فضہ کے قریب نہ آئے. میں نے روکے کا نانا نوکروں کے وارث آ گئے سجاد کا وارث لایا.